السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، جواہر المنطق کا سبق چل رہا ہے۔ کل ہم نے کلی کی ایک تیسری قسم فصل کی تعریف پڑھی تھی کہ فصل کہتے ہیں کہ وہ کلی جو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کسی شے پر بولی جائے۔ مثلا الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، کہ انسان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، یعنی انسان جو ہے اس کی ذات میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی ذات میں ہے، تو جواب ہوگا ناطق۔ ہم نے سمجھانے کے لیے یہ تعریف بھی کی تھی کہ کسی ماہیت کو کسی جنس سے اس کے دیگر افراد سے ممتاز کر دینے کا نام فصل ہے۔ ہم نے کل ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جیسے اشرفیہ کے اندر 2500 طلباء ہیں، اور ہم نے آپ سے کہا کہ ان 2500 طلباء میں سے فضیلت والے طلباء کی دعوت ہے، تو لفظ فضیلت نے فضیلت والے طلباء کو دیگر طلباء سے ممتاز کر دیا۔ تو لفظ فضیلت اس مثال میں کیا ہے؟ فصل ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس ماہیت کو ہم دیگر افراد سے دوسرے افراد سے ممتاز کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہیت کو ہم کس جنس سے ممتاز کر رہے ہیں۔ اس ماہیت کے قریب کون سی جنس ہے، یعنی کس جنس سے، اب جنس ہی سے اس ماہیت کو دیگر افراد سے ممتاز کریں گے نا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس ماہیت کو ہم دیگر افراد سے ممتاز کر رہے ہیں، اس ماہیت کو جنس قریب سے ممتاز کر رہے ہیں یا جنس بعید سے ممتاز کر رہے ہیں۔ جیسے ایک ماہیت ہے انسان، اور انسان کا جنس قریب ہے حیوان، اور جنس بعید ہے جسم نامی۔ اب حیوان کے اندر انسان بھی ہے، فرس بھی ہے، حمار بھی ہے، کلب بھی ہے، مفترس بھی ہے، فیل بھی ہے، قرد بھی ہے۔ تو حیوان کے اندر بہت سارے افراد ہیں۔ اب ہم کو انسان کو ان دیگر افراد سے ممتاز کرنا ہے، انسان کو ان دیگر افراد سے الگ تھلگ کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ انسان کو ہم اس کے جنس قریب سے ممتاز کر رہے ہیں یا جنس بعید سے ممتاز کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے انسان حیوان کے اندر ہے، ایسے ہی جسم نامی میں بھی انسان موجود ہے۔ تو اگر ہم انسان کو اس کے جنس قریب سے ممتاز کریں تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اگر ہم انسان کو اس کے جنس قریب سے کسی فصل کے ذریعے سے ہم فصل کریں، جدائیگی کریں، تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کو ہم جنس بعید سے ممتاز کریں، یعنی جنس بعید میں جو دیگر افراد موجود ہیں اس سے ممتاز کریں، تو اس کو فصل بعید بولتے ہیں، یعنی جو ممتاز کرنے والا ہے اس کو فصل بعید بولتے ہیں۔
یاد رکھیے دوستوں کہ حیوان کے اندر جب تک ہم فصل نہیں کر رہے ہیں تو وہ جتنے بھی افراد حیوان کے ہیں وہ سب کے سب بطور حیوانیت ایک ہیں، یعنی سب کے سب حیوان ہیں، انسان ہو، فرس ہو، حمار ہو، کلب ہو، اور جو ہے کرد ہو، یہ سب کے سب حیوان ہیں۔ لیکن اب ان تمام حیوانوں میں فرق کیا ہے، اس کو ہم کیسے الگ کریں گے، کیسے فرق بیان کریں گے؟ تو ان تمام کے اندر جو فرق بیان کرتا ہے میرے دوستو، ان کے درمیان میں جو فرق کو واضح کرتا ہے اسی کو فصل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کیا کہا کہ حیوان کے اندر انسان بھی ہے، حیوان کے اندر کلب بھی ہے، حیوان کے اندر حمار بھی ہے، حیوان کے اندر فرس بھی ہے۔ تو بطور حیوان کے افراد ہونے کے یہ سب ایک ہیں، لیکن ہمیں ان میں الگ الگ جو ہے امتیاز پیدا کرنا ہے، یعنی ہمیں فرق بیان کرنا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ جو حیوان انسان ہے وہی سیم وہی حیوان جو ہے کلب بھی ہے؟ تب تو انسان اور کتے ایک ہو جائیں گے۔ کیا جو حیوان کلب ہے وہی بندر بھی ہے، وہی حیوان بندر بھی ہے؟ تب تو بندر اور کلب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ کیا جو حیوان گھوڑا ہے وہی حیوان گدھا ہے اور جو ہے شیر ہے؟ تب تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے، ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے درمیان میں فرق بیان کرنے والے ہی کو فصل کہتے ہیں۔ جیسے ناطق نے انسان کو غیر ناطق سے ممتاز کیا، پتہ چلا کہ انسان وہ جانور ہے، انسان وہ حیوان ہے جو ناطق ہے، یعنی بولنے والا ہے۔ تو اب کلب ناطق نہیں ہو سکتا، حمار ناطق نہیں ہو سکتا، مفترس ناطق نہیں ہو سکتا، فرس ناطق نہیں ہو سکتا۔ ایسے ساحل نے، یعنی ہنہنانے کی قوت نے، ساحل نے فرس کو ممتاز کیا غیر ساحل سے، ساحل نے فرس کو ممتاز کیا غیر فرس سے۔ تو اب کلب جو ہے ساحل نہیں ہو سکتا، انسان ساحل نہیں ہو سکتا، مفترس ساحل نہیں ہو سکتا، یعنی شیر ساحل جو ہے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ساحل ہے، ناطق ہے، نابہ ہے، ناہک ہے، یہ سب ایک ایک فرد کے ساتھ خاص ہیں، اور یہی جو ہے فصل ہے، یہی جو فرق بیان کرنے والا ہے، اسی کا نام فصل رکھتے ہیں، اسی کو فصل کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہی کے ساتھ پایا جاتا ہے، ایک ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں دوستوں؟ فصل کہتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا نا، ناطق انسان کو ناطق نے دیگر حیوان سے ممتاز کیا، کتے کو نابہ نے دیگر حیوان سے ممتاز کیا، گھوڑے کو ساحل نے دیگر حیوان سے الگ کیا، حمار کو ناہک نے دیگر حیوان سے ممتاز کیا۔ ورنہ اگر یہ سب نہ لاتے، ناہک، ناطق، نابہ وغیرہ، تو سارے کے سارے حیوان ایک ہوتے پھر۔ تو خط امتیاز جو بیان کیا ہے ان کے درمیان میں، جس نے واضح کیا ہے، خط امتیاز کو کھینچا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ناطق، نابہ، ناہک وغیرہ ہیں، اور انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصل کہا جاتا ہے۔ یعنی حیوان کے افراد کے بیچ میں جو فرق بیان کرے اسی کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ناطق کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ اب آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں آج یہ پڑھنا ہے کہ فصل قریب اور فصل بعید کیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر امتیاز کرنے والے نے، فرق بیان کرنے والے نے، یعنی جس کو فصل دوسری زبان میں کہہ دو، امتیاز کرنے والے نے، فرق بیان کرنے والے نے، الگ تھلگ کرنے والے نے ایک افراد کو دوسرے افراد سے، جس نے الگ تھلگ کیا یا جو الگ تھلگ کا کام کرتا ہے، یعنی جو فصل یعنی جدائیگی کا کام کرتا ہے، اگر وہ افراد میں سے کسی فرد کو جن سے قریب سے الگ کرتا ہے تو اس کو کہیں گے فصل قریب۔ جیسے ناطق
ناطق نے انسان کو دیگر حیوان سے ممتاز کیا، الگ الگ کیا. تو ناطق نے انسان کو کس جگہ پر کہاں سے جو ہے ممتاز کیا؟ تو ناطق نے انسان کو حیوان سے ممتاز کیا، حیوان کے دیگر افراد سے ممتاز کیا. اور حیوان جو ہے یہ انسان کا جن سے قریب ہے. تو اگر فصل بیان کرنے والا، فصل کرنے والا، جدائی کرنے والا، ممتاز کرنے والا اگر کسی فرد کو، کسی ماہیت کو اس ماہیت کے جن سے قریب سے ممتاز کرے تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب. جیسے انسان ایک ماہیت ہے اور اس کا جو جن سے قریب ہے، اس کا جو جن سے قریب ہے وہ حیوان ہے. اب اگر ناطق انسان کو حیوان یا جو جن سے قریب ہوئے اس سے ممتاز کرے تو اس ناطق کو کیا کہیں گے؟ فصل قریب کہتے ہیں. اور اگر انسان کو حیوان کے افراد سے ممتاز نہ کرے بلکہ جسم نامی کے افراد سے ممتاز کرے جو جسم نامی انسان کا جن سے بعید ہے، تو وہ اسی صورت میں اس جدائیگی کو بیان کرنے والے کو، اس جو ہے ممتاز کرنے والے کو، اس جو ہے خط امتیاز کھینچنے والے کو کیا کہیں گے؟ فصل بعید کہیں گے. جیسے حساس نے انسان کو ممتاز کیا، کیونکہ جسم نامی کے افراد ہیں شجر، جسم نامی کے افراد ہیں حیوان، جسم نامی کے افراد ہیں انسان وغیرہ. اب حساس نے انسان کو ممتاز کیا غیر حساس سے. حساس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جس کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہو، حس ہو جس کے اندر. تو حساس نے انسان کو کیا کیا؟ ممتاز کیا. کس سے؟ شجر سے. شجر سے ممتاز کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شجر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حساس نہیں ہوتا ہے، درخت حساس نہیں ہوتا ہے. جسم نامی ہونے میں شجر اور انسان اور حیوان سب برابر ہیں. یہ بھی جسم نامی، وہ بھی جسم نامی، وہ بھی جسم نامی. لیکن حساس نے فرق بیان کر دیا کہ ہاں اے شجر تم بھی جسم نامی ہو، اور اے انسان تم بھی جسم نامی ہو، اور اے حیوان تم بھی جسم نامی ہو. لیکن اے شجر تم سن لو کہ تم حساس والے جسم نامی نہیں ہو. تم جسم نامی ہو تو ہو، لیکن تمہارے اندر حساس نہیں ہے، احساس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور انسان جو ہے وہ جسم نامی ہے کہ جس کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت ہے. تو انسان کو حساس نے شجر سے کیا کر دیا؟ الگ تھلگ کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو جسم نامی شجر ہے وہی انسان بھی ہے. یعنی تو پھر شجر اور انسان میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا. تو فرق کس نے بیان کیا؟ حساس نے. تو اب چونکہ انسان کو حساس نے جسم نامی سے کیا ہے؟ ممتاز، جسم نامی کے افراد سے ممتاز کیا ہے. تو جسم نامی چونکہ انسان کا جن سے بعید ہے، اس وجہ سے حساس کو فصل بعید کہیں گے. تو جو انسان کے جن سے قریب سے دیگر افراد سے ممتاز کرے اس کو فصل قریب. جیسے کہ ناطق نے انسان کو حیوان کے دیگر افراد سے ممتاز کیا تو اس کو کہیں گے ناطق کو فصل قریب کہیں گے. اور حساس نے انسان کو جو ہے جسم نامی کے دیگر افراد سے ممتاز کیا، اور جسم نامی انسان کا کیا ہے؟ جن سے بعید ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فصل بعید کہیں گے. ایسے آپ جسم مطلق اور جوہر وغیرہ کو بھی سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ آج کی گفتگو تھی. اب ہم کتاب کی طرف دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ انسان کے لیے ناطق اور حمار کے لیے نائق فصل ہے. پھر فصل کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ ہے فصل کی بھی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید. فصل کی دو قسمیں، فصل قریب، فصل بعید. فصل قریب کسے کہتے ہیں؟ فصل سب ہم نے ساری باتیں بتا دی ہیں. اب آپ کو صرف کتاب دیکھنا اور ہماری باتوں کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کتاب بالکل حلوہ کی طرح سمجھ میں آ جائے گی. فصل قریب کسی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے. کسی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جن سے قریب میں ہے. جیسے انسان ایک ماہیت ہے، ٹھیک ہے. کسی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے، ٹھیک ہے. انسان کیا ہے؟ ایک ماہیت ہے، اور انسان کو ناطق نے ممتاز کیا کس سے؟ حیوان سے، جو کہ انسان کا کیا ہے؟ وہ جن سے قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں ناطق کو کیا کہیں گے؟ فصل قریب. کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ جو ماہیت کو اس کے جن سے قریب میں جو افراد ہیں ان سے ممتاز کرے تو اس کو کیا ہے؟ فصل قریب کرے. کسی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے، ٹھیک ہے، جو ماہیت کو یعنی انسان کو ان افراد سے ممتاز کرے
جیسے کہ کتا بلی اور حمار فرس وغیرہ ہیں، ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس قریب میں شریک ہیں. جیسے کہ انسان کی فصل قریب ناطق ہے، کیونکہ ناطق نے حیوان کے افراد سے یعنی شیر سے، فرس سے، حمار سے، کلب سے، بندر سے ممتاز کیا ہے کہ اے تم ناطق، تم حیوان تو ہو لیکن تم ناطق نہیں ہو، صرف انسان ناطق ہے. فصل بعید کسی ماہیت کی فصل بعید وہ فصل ہے جو ماہیت کو، ماہیت سے مراد انسان ہی لے لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ماہیت کو ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کے جنس بعید میں شریک ہیں. جیسے حساس جو انسان کی فصل بعید ہے. دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ کسی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے جو اس ماہیت کو تمام اغیار سے ممتاز کرے. جیسے ناطق جو انسان کو اس کے تمام اغیار سے ممتاز کرتا ہے، یعنی تمام اغیار سے مطلب یعنی اس کے اور جو ساتھی ہیں، جو اور افراد ہیں، ان سے ممتاز کرتا ہے، اس لیے وہ انسان کی فصل قریب ہے. اور کسی ماہیت کی فصل بعید وہ فصل ہے جو اس ماہیت کو یعنی انسان کو صرف بعض اغیار سے ممتاز کرے. جیسے حساس جو انسان کو اس کے صرف بعض اغیار سے ممتاز کرتا ہے، اس لہٰذا وہ انسان کی فصل بعید ہے. بعض اغیار سے مراد دیکھیے جسم نامی کے اندر دوستوں، چونکہ انسان بھی ہے اور شجر بھی ہے اور حیوان بھی ہے، تو حساس جو ہے انسان کو شجر سے تو ممتاز کرتا ہے لیکن حیوان سے ممتاز نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر حیوان حساس ہوتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے بعض کہا ہے، ٹھیک ہے، بعض افراد کہا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کہتے تمام اغیار سے ممتاز کرے تو پھر ایسا یہ صورت یہ لازم آئے گا کہ جو ہے حیوان بھی حساس نہیں ہو. لیکن حیوان سے انسان کو ممتاز حساس نہیں کر رہا ہے، صرف شجر سے کر رہا ہے، اور شجر جو ہے حساس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے سوال، بات سمجھ میں آ گئی ہوگا نا انشاءاللہ. کہہ رہے سوال، سطور بالا میں حساس کو انسان کی فصل بعید بتایا گیا ہے. سطور بالا یعنی اوپر جو باتیں گزری، جو سطریں ہیں، سطور یہ سطر کی جمع ہے، وہی کہہ رہے سطور بالا میں حساس کو انسان کی فصل بعید بتایا گیا ہے، تو کیا وہ کسی ماہیت کی فصل قریب بھی ہے؟ ارے بہت آسان بات انہوں نے پوچھ لیا. کہہ رہے جواب جی ہاں، حساس حیوان کی فصل قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان سے جسم نامی قریب ہے. حیوان کا جنس قریب کون ہے؟ جسم نامی ہے. تو جو جنس میں نامی جو حیوان سے جو جنس قریب سے جو ہے کسی ماہیت کو ممتاز کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل قریب کہتے ہیں. ہاں، حساس حیوان کی فصل قریب ہے کیونکہ وہ حیوان کو اس کے تمام اغیار سے ممتاز کرتا ہے. اب یہاں ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے نقشے کی صورت میں. کہ جنس و فصل کے قرب و بعد کا تمثیلی خاکہ، جنس و فصل کے قرب و بعد کا تمثیلی خاکہ. جوہر، کہ جسم مطلق جو ہے، جوہر قابل ابادہ ثلاثہ ہے. جسم مطلق کی جنس جوہر ہے. جسم مطلق کی جنس کیا ہے؟ جوہر ہے. اور فصل قابل ابادہ ثلاثہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جوہر اور قابل ابادہ ثلاثہ میں کیسے امتیاز کیا جائے، تو چونکہ جوہر جو ہوتا ہے دوستوں اس کے اندر یہ چیز یعنی قابل جسم مطلق بھی پایا جاتا ہے جوہر کے اندر. تو وہی کہا انہوں نے کہا جسم مطلق جوہر، یعنی جسم مطلق کا جو جنس ہے وہ جوہر ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان کا جنس کیا ہے؟ حیوان ہے. ایسے جسم مطلق کا جنس کیا ہے؟ جوہر ہے. اور جسم مطلق کا فصل کون ہے؟ کہہ رہے ہیں قابل ابادہ ثلاثہ ہے. جیسے کہ ناطق کا فصل کون ہے؟ انسان کا فصل کون ہے؟ ناطق ہے. جسم نامی جسم مطلق کریں، جسم نامی جسم مطلق کریں، جسم نامی کی جنس جسم مطلق ہے اور فصل یہ نامی ہے، یعنی فصل جو جدائی پیدا کرنے والی ہے. حیوان جسم نامی حساس، حیوان کی جنس جسم نامی اور فصل حساس ہے. اب یہ آپ نے پڑھ لیا ہے سب، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. انسان حیوان ناطق کریں، انسان کی جنس حیوان ہے اور فصل ناطق ہے. اب یہ آگے خاصہ اور عرض عام کی تعریف آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو بیان کریں گے، ورنہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مشق کے سوالات بھی کل کی ویڈیو میں حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.